بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 129 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدعوہ سے باب ما یدعیہ الرجلان سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے ترجیح کا ایک ضابطہ ذکر کریں گے کہ ترجیح عددی شہود کی کثرت سے ہوگی یا اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور چیز ہونا ضروری ہے، تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ ضابطہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ اگر ایک گھر پر دو بندے دعویٰ کریں، ایک کہے کہ یہ گھر میرا ہے پورا کا پورا، دوسرا کہے میرا یہ تو نصف میرا ہے یا ربع میرا ہے یا جو ہے ثلث میرا ہے، تو اس صورت میں ان کے درمیان فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ اگر دونوں گواہ پیش کرتے ہیں وہ گھر ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا؟ تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ تفصیلاً بتائیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کو سمجھنے سے پہلے تقسیم کی 4 قسمیں ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے تقسیم بطریق اول ہو بالاتفاق۔ بطریق اول کا مطلب یہ ہے کہ 5 روپے ہے، وہ ہم نے 4 بندوں میں تقسیم کرنے ہیں کہ ان میں سے ایک بندے کو تو 4 ملیں گے اور باقی جو 1 روپیہ ہے وہ 2 کو ملے گا۔ تو اب یہ 1 روپیہ جو ہے وہ 2 کو تو برابر نہیں مل سکتا، تو ہم کیا کر لیتے ہیں کہ 5 کے بجائے 6 سے مسئلہ بنا لیتے ہیں اور 6 میں سے 4 1 کو دے دیتے ہیں اور 2 جو ہے وہ مابقی 2 لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مسئلہ 5 سے 6 کی طرف اول کر گیا۔ تو بعض مسائل ایسے ہیں کہ جس میں تقسیم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں تقسیم بالاتفاق اول کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے 8 مسائل علماء جو ہے گنتے ہیں، ان میں سے میراث ہے، دیون ہے، وصیت ہے، اسی طرح محابات ہے، دراہم مرسلہ ہے، سعایا وغیرہ۔ یہ 8 مسائل ایسے ہیں کہ جن میں بالاتفاق اول کے طریقے سے تقسیم کی جاتی ہے۔ تقسیم کا دوسرا طریقہ وہ بطریق المنازعات ہے بالاتفاق۔ بطریق المنازعات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر پر جو ہے دعویٰ کرے ایک بندہ کہ یہ پورا میرا ہے، دوسرا کہے کہ نہیں اس کا نصف میرا ہے، تو اب جو پورا گھر کا دعویٰ کرتا ہے تو نصف تو اس کو پہلے ہی دے دیں گے، ما بقی جو نصف ہوگا اس میں اس کا اور اس کے دوسرے بندے کا منازعات ہے، تو یہ نصف جو ہوگا ان دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ یہ تقسیم بطریق منازعات ہے۔ بعض مسائل میں تقسیم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر تقسیم بطریق منازعات بالاتفاق ہوتا ہے، اجماعاً ہوتا ہے۔ یہ جو ہے تقسیم کا دوسرا طریقہ ہے۔ اور یہ کون کون سے مسائل ہیں؟ مثلا 2 فضولی مل کر ایک فضولی کسی شخص کا گھر اس کی اجازت کے بغیر بیچ دے پورا گھر، دوسرا جو ہے وہ پورا گھر تو نہ بیچے، نصف گھر بیچ دے، تو اب ایک فضولی نے مالک کی اجازت کے بغیر پورا گھر بیچ دیا، دوسری فضولی نے نصف گھر بیچ دیا، تو اب یہ جو مشتریین اگر اس گھر پر اختلاف کرے تو ان کے درمیان یہ جو تقسیم ہوگی یہ بطریق منازعات کی ہوگی جو میں نے آپ کو بتا رہی۔ تیسرا طریقہ تقسیم کے جو ہے وہ بطریق منازعات ہے عند الامام اور صاحبین کے ہاں بطریق اول ہے، اور یہ انشاءاللہ آج کی اس کتاب میں اس کی مثال ہم پڑھیں گے۔ اور چوتھا طریقہ تقسیم کا وہ امام صاحب کے ہاں بطریق اول ہیں اور صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں بطریق منازعات ہے۔ یعنی ان 4 تقسیمات میں سے جو 2 تقسیمیں ہیں بطریق اول،
پہلے یہ اتفاق ہے، پھر بطریق منازعات بالاتفاق، پھر بطریق اول عند الامام اور خلاف لصاحبین، بطریق منازعات عند الامام خلاف لصاحبین. یہ 4 صورتیں ہیں. تقسیم کی یہ 4 صورتیں آپ خوب سمجھ لیں، ان کو یاد رکھیں انشاءاللہ، پھر اس سبق کا سمجھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا. تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَلَا يُرَجَّحُ بِزِيَادَةِ عَدَدِ الشُّهُودِ دَارٌ فِي يَدِ آخَرَ ادَّعَى رَجُلٌ نِّصْفَهَا وَآخَرُ كُلَّهَا وَبَرْهَنَ فَلِلْأَوَّلِ رُبْعُهَا وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ وَلَوْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا فَهِيَ لِلثَّانِي. سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ وَلَا يُرَجَّحُ بِزِيَادَةِ عَدَدِ الشُّهُودِ، گواہوں کی تعداد کی کثرت سے 2 مدعیین میں سے کسی ایک مدعی کی بینہ کو ترجیح نہیں دی جائے گی. گویا اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے ترجیح دینے کا ضابطہ ہمیں بتا دیا کہ ایک مدعی نے دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے، دوسرے مدعی نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے. اب ایک ہی گھر پر 2 دعوے دار ہیں، دونوں نے بینہ پیش کر دی، ایک نے بھی 2 گواہ پیش کر دیے اور دوسرے نے 2 کے بجائے 4 گواہ پیش کر دیے. تو آیا ہم 4 گواہ پیش کرنے والے کی گواہوں کو ترجیح دیں گے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے؟ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ گواہوں کی تعداد میں جو زیادتی ہے، کثرت ہے، اس کثرت کی وجہ سے ایک کو ہم دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ 2 گواہوں کا ہونا یہ حجت تامہ ہے. تو اب ادھر سے اگر 4 گواہ آ گئے تو وہاں حجت تامہ تو ہو چکا ہے 2 گواہوں سے. اب اگر 2 گواہ اس کے پاس مزید ہیں تو حجت کی اتمام میں مزید جو ہے وہ زیادتی نہیں آتی، اس لیے کہ حجت تو تام ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے. تو دونوں طرف سے حجت تام موجود ہے. تو اب ہم بلا مرجح ایک حجت کو چھوڑ کر دوسرے کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے. یہ ضابطہ صرف یہاں پر نہیں ہے کہ عدد شہود میں کثرت ہو، بلکہ کسی بھی جگہ میں، کسی بھی منازعات میں اگر 2 چیزیں آپس میں مد مقابل ہو جائے تو وہاں پر ترجیح قوت دلیل سے ہوگی. قوت کی وجہ سے تو ہم ترجیح دیں گے، کثرت سے ہم کسی ایک دلیل کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے. مثلا اگر خبر متواتر یا خبر مشہور اور خبر احاد جمع ہو جائے تو آپ ترجیح کس کو دیں گے؟ ابھی خبر مشہور کو ہم ترجیح دیں گے، اگرچہ خبر مشہور ایک اور خبر احاد کئی سارے ہوں تو خبر احاد کو ترجیح نہیں ہوگی، خبر مشہور کو، خبر متواتر کو ترجیح ہوگی. اسی طرح اگر تفسیر میں مفسر اور مجمل جمع ہو جائے تو مفسر کو ترجیح ہوگی، اگرچہ مجمل کئی سارے اس کے مقابلے میں آ جائے وغیرہ ذالک. اسی طرح اس کے اور بھی کئی سارے مثالیں جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو ہمیشہ ترجیح جو ہے وہ قوت دلیل سے ہوگی. اگر دلیل مضبوط ہے تو اس مضبوط دلیل کو دوسری دلیل پر تو ہم اس کی مضبوط والی کی وجہ سے ترجیح دے سکتے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف سے دلائل کی بوچھاڑ ہو، کئی سارے دلائل ہوں، تو کثرت کی وجہ سے ہم ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے. تو مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے یہی ضابطہ بیان فرما دیا. تو فرماتے ولا یرجح بزیادۃ عدد الشہود، گواہوں کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے ایک مدعی کے بینہ کو ترجیح نہیں دی جائے گی دوسرے مدعی کے بینہ پر. دار فی ید آخرہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر ایک گھر ہے اور وہ زید کے قبضے میں ہے، اس پر بکر اور عمر دونوں نے دعویٰ کر لیا. ادعا رجل نصفہا، بکر نے دعویٰ کیا کہ یہ اس گھر کا نصف میرا ہے، 4 کمرے کا گھر ہے، لہذا اس کا نصف یعنی 2 کمرے میرے ہیں. اور عمر نے دعویٰ کیا وآخر کلہا، اس نے دعویٰ کیا کہ یہ پورا کا پورا میرا ہے. تو اب ان دونوں میں سے
دونوں نے بینہ بھی پیش کر لی، بکر نے بھی بینہ پیش کر لی کہ یہ نصف 2 کمرے میرے ہیں، اور عامر نے بھی بینہ پیش کر دیا کہ اس کا کل یعنی 4 کمرے میرے ہیں، تو اب ان دونوں مدعین کی بینہ میں سے کس کی بینہ کو ترجیح دی جائے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو تقسیم ہوگی اس گھر کی، وہ تقسیم بطریق منازعت کی ہوگی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ بطریق منازعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کل کا دعوے دار ہے تو اور دوسرا جو ہے وہ نصف کا دعوے دار ہے، تو جو کل کا دعوے دار ہے گویا کہ نصف یعنی 2 کمرے تو بغیر جھگڑے کے اس کو مل جائیں گے، اس لیے کہ یہ جو بکر ہے وہ تو صرف 2 کمروں کا دعوے دار ہے، باقی 2 کا تو کوئی دعوے دار نہیں، لہذا وہ 2 اس کو تو مل جائیں گے جو کل کا دعوے دار ہے۔ ہاں جو 2 کمروں کا دعوے دار بکر ہیں یا زید ہیں، اس کا اور بکر کا آپس میں جو ہے منازعت ہوا، یعنی بکر اور عامر کا ان 2 کمروں میں اب تنازع ہے، تو اب ان 2 کمروں میں سے ایک نے بھی بینہ پیش کیا، دوسرے نے بھی بینہ پیش کر دیا، لہذا ایک کمرہ ایک کو، ایک کمرہ دوسرے کو دے دیں گے۔ تو جو کل کا دعوے دار ہے اس کے پاس 2 کمرے پہلے سے چلے گئے، اور ان 2 میں سے ایک کمرہ ابھی اس کو اور مل گیا تو اس کو 3 کمرے ملے، اور جو نصف کا دعوے دار ہے اس کو 1 کمرہ ملا۔ تو یہ جو تقسیم ہے یعنی 4 کمروں میں سے 3 کمرے ایک کو، اور 1 کمرہ جو ہے وہ نصف کے دعوے دار کو مل جائے گا۔ تو جو نصف کا دعوے دار ہے مدعی نصف جو ہے اس کو ربع ملے گا یعنی 1 کمرہ، اور جو مدعی کل ہے اس کو جو ہے 3 ثلث ملیں گے، یعنی 3 کمرے ملیں گے۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تفصیل ہے، اور اس تقسیم کے طریقہ کار کو تقسیم بطریق منازعت کہا جاتا ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یعنی امام صاحب کے ہاں گویا کہ یہ گھر ان دونوں کے درمیان 40 تقسیم ہو گئی، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ گھر ان دونوں کے درمیان بصورت اثلاثاً تقسیم ہوگا، یعنی وہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں ایک نے نصف کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے کل کا دعویٰ کیا، اور جس میں نصف ہوتا ہے تو وہاں مسئلہ 2 سے بنتا ہے، یعنی یہ بطریق اول تقسیم کر رہے ہیں صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ۔ جب نصف ہے تو 2 سے مسئلہ بنا، جب مسئلہ 2 سے بنا تو 2 میں سے نصف تو 1 کو مل جائے گا جس میں اس کا دعویٰ ہی نہیں، مدعی نصف کا اس میں دعویٰ نہیں، لہذا نصف یعنی 1 تو ہم نے اس مدعی کل کو دے دیا جو کل کا دعوے دار ہے، باقی 1 رہ جائے گا، وہ 1 اب ان دونوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، لہذا مسئلہ 2 سے اول کر کے بڑھ کر کے 3 کی طرف چلا جائے گا۔ 3 میں سے جو ہے 1 تو پہلے سے اس کو مل چکا ہے، مابقی جو 2 ہے ان میں سے 1 جو ہے مدعی نصف کو مل جائے گا اور 1 مدعی کل کو مل جائے گا، تو مدعی کل کو 2 ثلث مل گئے اور مدعی نصف کو جو ہے 1 ثلث ملا۔ تو اس طریقے سے یہ تقسیم ہوگی صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس تقسیم کے طریقہ کار کو تقسیم بطریق اول کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک ہی گھر ہے، اس میں ایک نے کل کا دعویٰ کر لیا، دوسرے نے نصف کا دعویٰ کر لیا، تو اور دونوں نے بینہ پیش کر دی، تو اب کس کی دونوں کے بینہ قابل قبول ہوں گے، وہ گھر ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو امام صاحب کے ہاں بطریق منازعات کی تقسیم ہوگا، اور بطریق منازعات کی تقسیم کی صورت میں اس گھر کی تقسیم 40 آ رہی ہے، 4 ربع اس کے بنائیں گے، 4 میں سے 3 مدعی کل کو اور 1 مدعی نصف کو ملے گا، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس گھر کے 3 حصے بنائیں گے، 3 میں سے 2 جو ہے وہ مدعی کل کو اور 1 مدعی نصف کو ملے گا، اور اس تقسیم کے طریقہ کار کو تقسیم بطریقہ اول کہتے ہیں، اس کی تفصیل میں نے ذکر کر دی۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے دار فی ید آخر، گھر ہے کسی دوسرے شخص کے قبضے میں، ادعا رجل نصفہا، ایک آدمی نے اس گھر کے نصف کا دعویٰ کر لیا، وآخر کلہا، اور دوسرے نے اس گھر کے کل کا دعویٰ کر لیا، وبرہنہ، اور دونوں نے بینہ پیش کر دیے، فللاول ربعہا، تو مصنف علیہ رحمہ امام صاحب کا مذہب ذکر فرما رہے، تو
پہلے والے کو یعنی مدعی نصف کو ربعها اس گھر کا نصف ملے گا، والباقی للآخر اور ما بقی جو 3 ربع ہے وہ مدعی کل کے لیے ہو جائے گا۔ ولو کانت فی ایدیہما فہی للثانی، یہ اسی مسئلے کی ایک اور صورت ذکر فرما رہے ہیں۔ اس عبارت میں جو مسئلہ ذکر ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اگر یہی گھر دونوں کے قبضے میں ہو، یعنی 2 کمروں میں ایک مدعی رہتا ہے، مدعی کل رہتا ہے، اور باقی 2 کمروں میں مدعی نصف رہتا ہے، تو یہ گھر دونوں کے قبضے میں ہے، نصف ایک کے قبضے میں ہے، نصف دوسرے کے قبضے میں ہے۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں جو مدعی کل ہے اس نے تو نصف جس میں وہ رہتا ہے، جس پر وہ قابض ہے، وہ تو اسی کے حق میں ہو جائے گا قضاء قاضی کے بغیر، اس لیے کہ اس پر کوئی دعوے دار نہیں ہے۔ اور جو مدعی نصف ہے جس میں وہ رہتا ہے وہ اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ مدعی کل اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، ان 2 کمروں کی ملکیت کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ 2 کمرے تو اس کو ہم نے دے دیے، تو اس کی ملکیت کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ اب اس صورت میں اگر یہ دونوں کو اگر ہم دیکھیں، یہ مدعی نصف یہ قابض ہے اور مدعی کل یہ خارج ہوگا، اس لیے کہ مدعی نصف ان 2 کمروں میں رہتا ہے، وہ اس کے قبضے میں ہے، اور ما بقی جو اور یہ مدعی کل جو ہے اس کے قبضے میں نہیں، تو اس کو ہم خارج شمار کریں گے۔ تو یہ مدعی کل خارج اور مدعی نصف وہ قابض ہے۔ اب اگر ان دونوں نے ان 2 کمروں کے بارے میں بینہ پیش کر دیا تو فرماتے ہیں کہ جو مدعی کل ہے یہ 2 کمرے اسی کو دلوا دیے جائیں گے، یعنی 2 کمرے تو قضاء قاضی کے بغیر اس کو مل چکے ہیں، لیکن ما بقی جو 2 کمرے ہیں یہ بھی اس کو دے دیں گے، اس لیے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اگر 2 مدعیین بینہ پیش کر دیں، ان میں سے ایک قابض اور دوسرا خارج ہو تو خارج کا بینہ معتبر ہوتا ہے۔ تو اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ اگر فی ایدیہما دونوں مدعیوں کے قبضے میں ہوں، فَهِيَ لِلثَّانِي تو وہ گھر دوسرے مدعی کے لیے ہوگا۔ دوسرا مدعی کون ہے؟ وَآخَرُ كُلَّهَا، یعنی دوسرا مدعی کل گھر کا دعویٰ کرے تو مدعی کل کو مل جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے اس سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ ایک ضابطہ پڑھا کہ ولا یرجح بزیادت عدد الشہود، عدد شہود کی کثرت کی وجہ سے مدعی کے دعوے کو ترجیح نہیں دی جائے گی جب تک کہ قوت دلیل موجود نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر ایک گھر پر ایک شخص کل گھر کا دعویٰ کرے اور دوسرے شخص اس گھر کے نصف کا دعویٰ کرے تو اس صورت میں وہ گھر ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا؟ تو امام صاحب کے ہاں بطریق منازعات کی تقسیم ہوگا، اور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطریق منازعات کی تقسیم ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے سلائڈ پر تقسیم کی 4 صورتیں پڑھی: طریق منازعات، بطریق عول، بطریق منازعات عند الامام اور بطریق عول عند صاحبین، اور 4تھی صورت اس کے برعکس ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔